والدہ کو انہوں نے لوز کیا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ ان کی شیخانی فیملی کی جو ہے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، خاص طور پر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن میں ان کا بہت اہم رول ہے۔ پھر جو ہے وہ شیخانی صاحب آباد میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، تو میں فیملی کے لیے جو ہے وہ میری بہت نیک خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ غم اٹھانے کی طاقت عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم وعلی رسول کریم۔ سب سے پہلے تو میں شیخانی فیملی سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے میں ان کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمیں بہت ہی افسوس ہوا، اور ہم اپنے دلی میری یہ بھی فلائٹ ہے رات کو، لیکن میں شیخانی برادر کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے میں ان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کے لیے کچھ میرا تعلق WMO نارتھ امریکہ سے ہے، جس میں کینیڈا اور امریکہ ہیں۔ میں پریسیڈنٹ ہوں WMO نارتھ امریکہ کا، اور نارتھ امریکہ میں جو ہے ہمارے جو ہیں ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو 2 پروجیکٹ ہیں وہ ایک ہے اسپیشل چلڈرن کا پروجیکٹ ہے، امپاورنگ تھرو انکلوژن پروجیکٹ، اور دوسرا جو ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ ہم جو توقع کرتے تھے اس سے بھی اچھا پروجیکٹ ہے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے برائڈل ڈریسز کا پروجیکٹ ہے۔ تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو برائڈل ڈریسز ہوتے ہیں، موسٹلی جو ہماری ماں بہنیں یا بیٹیاں جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ اس کو استعمال کرتی ہیں، وہ کافی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد پہنے نہیں جاتے، تو وہاں سے اس کو جمع کرتے ہیں نارتھ امریکہ سے، پاکستان بھیجتے ہیں، اور جو بھی ہماری بہنیں ہیں، جو بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، نان کمیونٹی کے لوگ ہیں، جن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو یہاں آ کے استعمال کرتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ثانیہ ہوا رابعہ ابوبکر شیخانی صاحبہ کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا کرے، اور ان کے بچوں کو صبر عطا کرے، اور اس پر اجر عظیم عطا کرے۔ بہت نیک خاتون تھی ماشاءاللہ، ہماری میمن کمیونٹی کی ایک بہت بڑی شان تھی وہ۔ کہیں بھی مسلمانوں کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑتی تھی تو ماشاءاللہ ہر وقت ایک دم سے تیار رہتی تھی ماشاءاللہ۔ جو عورتیں ان سے مل کے آئی ہیں یا جو لوگ ان سے مل کے آئے ہیں، وہ لوگ ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور خاص کر کے ابوبکر شیخانی کو کون نہیں جانتا، وہ بھی ہماری قوم کے ایک ایسٹ تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ اور آج ان کی اولادیں ہیں، جیسے محسن بھائی ہیں، محمود ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ سارے ہیرے ہیں الحمدللہ۔ تو سب انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی۔ لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہے گا، ہر انسان آیا جانے کے لیے، تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کی آل اولاد یہاں موجود تھی، اور جس طرح سے انہوں نے سارا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ اور ان کی والد اور والدہ کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوب محبت رکھے، پیار رکھے، ایک دوسرے کا مان رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ کام، یہ ان کے گھروں کا کام، ان کے کاروبار سب اسموتھلی اور اچھے بھلے طریقے سے چلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے امید ہے کہ ان کے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے کام تو بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سیکرٹری جنرل آل پاکستان ویمن فیڈریشن فیصل خانانی، آج آل پاکستان ویمن فیڈریشن اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے احمد شیخانی، محمود شیخانی کی والدہ کے حوالے تعزیتی پروگرام اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا، جس میں ہماری جماعتوں کے صدور سیکرٹری اور اکابرین نے شرکت کی، اور مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی، دعائے مغفرت کی۔ جہاں تک آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا تعلق ہے، تو یہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن میمن جو پاکستان میں آباد میمن برادری ہے، جو تقریباً 15 سے 20 لاکھ ہے، اس کی واحد نمائندہ فیڈریشن ہے، جس میں ہمارے 53 جماعتیں اور جو ہے 18 جو ہے آرگنائزیشن ممبرز ہیں۔ اور آل پاکستان ویمن فیڈریشن جو ہے وہ مختلف شعبوں میں شادی مدد، ہاؤسنگ، ایجوکیشن، اور ریسنٹلی ہم 4-5 سال سے جو ہے
متواتر جو آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں اور آئی ٹی کے اندر جو پروفیشنل کورس ہے وہ کورس ہم ہمارے یہاں سے جو کروا رہے ہیں اس میں ہم لاکھوں روپے کا جو ہے اس میں کورسز جو ہے میمن برادری کو جو ہے فری آف کاسٹ اور ہاف پیمنٹ میں کرا رہے ہیں اور مارکیٹ سے جو ہے کم پیمنٹ پہ کروا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے آل پاکستان میمن فیڈریشن کا آئی ٹی کے حوالے سے اب جو ہے پاکستان اور بخصوص کراچی میں ایک نام ہے جس میں کمرشل کورسز جو ہیں امیزون ہے اور اس طرح کے دوسرے جو کورسز ہیں اس کے لیے متواتر جو ہے آل پاکستان میمن فیڈریشن کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام فاروق عربی ہے. میں آل پاکستان میمن فیڈریشن میں فائنینس سیکرٹری ہوں اور ماناودہ صداقت میمن جماعت کا صدر ہوں. آج سب سے پہلے تو میں محسن شیخانی اور ان کے بھائیوں کی تعزیت کرتا ہوں ان کی والدہ کے انتقال پہ اور دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان بھائیوں کو جو ہے اور دیگر گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آل پاکستان میمن فیڈریشن جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہے برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں جس کے اندر جو ہے تعلیمی امداد، مکان مدد اور دیگر جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کی جاتی ہے. میرا نام زاہد فکرانی ہے. میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ ہماری میمن فیڈریشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، خاص کر کے ایجوکیشن کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے. اور اس کے علاوہ شادی مدد، روزگار اس کے علاوہ ماشاءاللہ اللہ APMF کو اور دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اور آج یہاں پر محمود شیخانی صاحب کی والدہ محترمہ کے احسان و ثواب کے لیے یہاں پر قرآن خوانی رکھی گئی ہے جس میں یہاں پر میں نے شرکت کی ہے. بہت شکریہ. افضل بجوالا ہے. میں جوائنٹ سیکرٹری آل پاکستان میمن فیڈریشن ہوں. سب سے پہلے تو میں محمود بھائی جو ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی، ان کی والدہ کے انتقال کی تعزیت کرتا ہوں. بڑے محمود بھائی ہمارے دل عزیز ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑا دکھ کا لمحہ ہے ان کے لیے. اور میں امید دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن اور AR ٹبا اسپورٹس کمپلیکس جو ہے میمن کمیونٹی کی پاکستان میں واحد جماعت ہے جو میمن فیڈریشن میمن کمیونٹی کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور جس میں آئی ٹی میں، ہاؤسنگ میں، شادی مدد میں اور دیگر روزگار میں. اس کے علاوہ ہمارا ایک AR ٹبا اسپورٹس کمپلیکس ہے جو یوتھ کو اسپورٹس کی طرف راغب کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں میمن کمیونٹی کے برادری کے لوگوں سے کہ جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں وہ میمن فیڈریشن میں آئیں، وزٹ کریں اور ہم سے ملاقات کریں. السلام علیکم. آج ہم آل پاکستان میمن فیڈریشن سینئر وائس پریزیڈنٹ ہم ادھر جمع ہیں. مغفرت کی دعا کی ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے محمود شیخانی کی والدہ کے لیے اور ہم سب کے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. HM شہزاد، ریجنل پریزیڈنٹ WMO پاکستان چیپٹر. بہت بڑا شیخانی برادرز کے لیے، شیخانی فیملی کے لیے یہ ثانیہ ہے. ہماری والدہ کا انتقال ہوا اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری شیخانی فیملی کو اور تمام کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس کو لفظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخانی تمام بھائیوں کو، تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت بڑے دن ہیں جن دنوں میں ان کا انتقال ہوا ہے. میں یہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور شیخانی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام الطاف حبیب جانگڈا ہے. میں WMO پاکستان چیپٹر کا ریجنل سیکرٹری جنرل. آج ایک افسوس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں جو WMO اور پاکستان میمن فیڈریشن نے اس کا اہتمام کیا ہے. شیخانی فیملی، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے. ہم سب ان کے غم میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور شیخانی فیملی کو، ابو بکر شیخانی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے.
हम इनके लिए दुआ गवाएं। मेरा नाम अली मोहम्मद हाजी बाबा खानानी है। मेरा ताल्लुक़ बाटवा मेमन जमात और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से है। आज हमारे यहाँ महमूद अबू बकर शेखानी की वालदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद इस साल सवाब के लिए कुरान खानी थी और इसमें सब ने शमूलियत हासिल की और माशाअल्लाह काफ़ी लोग आए थे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद कराए और सबको एक दिन जाना है। आज हो गए हैं, कल हमारा नंबर है। अबू बकर शेखानी साहब का तो माशाअल्लाह नाम था। मेमन बरदरी हमारे दोरा जी के थे, मेमनों के लिए काम भी किया है और अभी भी इनके बेटे भी मेमनों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक हिंगोरा है। मेरा ताल्लुक़ भावनगर मेमन जमात से है। आज वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से अबू बकर शेखानी साहब की अहलिया और महमूद शेखानी और मोहसिन शेखानी साहब की वालिदा का ताज़ियती इजलास रखा गया, जिसमें मौलाना बशीर फारूकी साहब ने आके दुआ का भी इत्माम किया। अबू बकर शेखानी साहब मेमन फेडरेशन में उसकी बहुत बड़ी खिदमत है। इसके अलावा महमूद भाई भी जो है वर्ल्ड मेमन में WMO के अंदर भी एक बार उसका रीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मोहसिन शेखानी तो आप हम सब जानते हैं कि आबाद के हिसाब से और वैसे भी मेमन बिरादरी के हर काम के अंदर बहुत फ़ाल रहते हैं और आबाद के तमाम जो भी हमारे मेमन बिल्डर्स हैं उनके मसले मसाइल और उसके अलावा कोई भी बिरादरी का बिल्डर्स है उसके मसले मसाइल के लिए भी हमेशा पेश रहते हैं। उनकी खिदमत जो सब भाइयों की और अबू बकर शेखानी साहब भी माशाल्लाह MNA भी रह चुके और उन्होंने जो खिदमत की वो वाकई बिरादरी जो है सब मशहूर है। अबू बकर शेखानी की जोजिया जो कि हमारी बहन थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई और जो है रहलत कर गई, तो मैं समझता हूँ कि अबू बकर शेखानी एक नामवर शख्सियत थी और उन्होंने बड़ी खिदमत की है इंसानियत की और बग़ैर कुछ जाने मुसलमान या हिंदू या ईसाई या क्रिश्चन सबकी वो खिदमत करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो खिदमत की है इसी तरह से उनकी वाइफ भी उनके नक्शे कदम पे चली और उन्होंने भी खिदमत की और वो भी गुरबा की और जो ऐसे लोगों की जो कि मांग नहीं सकते और जो है ना वो अपने पर्दे में रहते हैं, तो उनकी भी जो है ना बड़ी खामोशी से खिदमत करती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये फैमिली जो है ना इन्होंने बड़ा गरीबों की खिदमत की है और बड़े तरीके से खिदमत की है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह इनको मग़फ़िरत करे और इनको दोनों को और इनके वालिदैन को और इनकी जो है बकाया फैमिली को भी अल्लाह इज़्ज़त दे और यही उनके नक्शे कदम पर चले और ये गरीबों की और नादारों की खिदमत करते रहे। आमीन। अबू बकर शेखानी एक नामवर शख्सियत थी और मैं समझता हूँ कि उनके मेरे साथ जो है ना बहुत ही भाइयों वाले ताल्लुकात थे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक नामवर शख्सियत थे और उनका जो मुकाम जो है ना वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा का एक वाक़या अर्ज़ करके फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और जमात का इत्माम यहीं कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आपके साथ या नमाज़ पढ़ लेंगे। इमाम जलालुद्दीन सयूती ये 7वीं सदी के बुज़ुर्ग हैं और इनकी बड़ी मशहूर मारूफ किताब है अश-शराए सुदूर बेशर्र हालल मौत वल कुबूर। ये किताब पूरी जो है वो अमवात पर लिखी गई है और ये अपने ज़माने के इमाम बुखारी कहलाते हैं और अल्लाह ताला के रसूल की इन्हें तकरीबन 70 से ज़ायद मरतबा जागती आंखों से ज़ियारत हुई है। इमाम जलालुद्दीन सयूती इतनी बड़ी हस्ती हैं
آپ نے اپنی کتاب شرح صدور میں واقعہ لکھا ہے کہ امام یافعی علیہ رحمت و رحمان ایک مرتبہ قبرستان گئے، اور قبرستان میں یہ یاد رکھیے گا کہ قبرستان میں قبر پر پاؤں رکھنا یہ سخت حرام ہے، قبر پر ٹیک لگانا بھی ناجائز ہے، قبر پر کوئی ڈنڈی وغیرہ توڑنا بھی ناجائز ہے، قبرستان میں آگ لے جانا بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر روشنی کرنی ہے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے تو اگر آج کل تو خیر ایسا نہیں ہے، تو ورنہ پہلے چراغ لے کے جاتے تھے تو وہ ایک حاجت تھی، ورنہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے، قبر پر پاؤں رکھنا اتنا سخت حرام ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پاؤں کا تلوا کٹ جائے یعنی جل جائے بھی نہ تو وہ زیادہ اچھا ہے، پاؤں قبر میں نہ رکھا جائے، اتنا سخت منع ہے۔ اور اسی طرح قبر میں ٹیک بھی نہیں لگانی چاہیے۔ تو وہ قبرستان میں کسی دیوار سے بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہوں گے تو آپ نے کسی قبرستان کی کسی دیوار پر ٹیک لگائی تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ امام یافعی یہ بھی زیادہ 800-900 سال پرانی شخصیت ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان سے مردے سب باہر نکل رہے ہیں اور کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، یعنی ہر ایک خوش ہے اور خوشی سے کوئی چیز لے رہا ہے۔ تو امام یافعی نے خواب ہی خواب میں ایک مردے سے پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے کہ تم سب باہر آ گئے ہو؟ کہ قیامت نہیں آئی ہے، ایک شخص یہاں سے گزرا تھا قبرستان سے، اس نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، جیسا کہ پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، خلاصہ حدیث کے قبرستان جاؤ تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور بھی روایتیں ہیں سورہ یاسین پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سورہ یاسین پڑھنا بھی آسان ہے، سورہ اخلاص پڑھنا اور آسان ہے۔ تو امام یافعی خواب میں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت آ گئی ہے، تم سب باہر آ گئے ہو؟ چونکہ قیامت نہیں آئی ہے، ایک شخص یہاں سے گزرا تھا، اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم سب کو ثواب پہنچایا، ہم اس ثواب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے کوئی چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میں ان برادران سے یہی کہوں گا کہ اپنے امی جان کے پاس ہر جمعے جایا کریں، اور جتنا ہو سکے انہیں روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر صدقہ کیا کریں، اصال کیا کریں، کل شریف پڑھ کر۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو صدقہ جارے والے کوئی کام کر لیں، تاکہ یہ جو محرومین ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ایصال ثواب کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور ویسے مجھے یقین ہے کہ ماہ ربیع النور کی یہ امی جان بڑی عاشق تھی، سرکار کا میلاد بہت عقیدت سے مناتی تھی، اور میلاد والے آقا سے محبت کرنے والا انشاءاللہ قبر میں غمگین کبھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے۔ جس سے سرکار سے پیار ہو تو سرکار کے مہینے سے اتنا پیار ہو، اور پھر وصال بھی سرکار کے مہینے میں ہوا، تو یہ کتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ دعا میں بھی پڑھتا رہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اچھے دن میں موت عطا فرما۔ تو موت تو آنی ہے، تو یہ دعا مانگنا بھی جائز ہے کہ اچھے دن میں موت عطا فرما۔ تو اللہ نے مرحومہ پر کرم کیا، اب مرحومہ کی اولاد پر ذمہ داری ہے کہ ان کا حق ادا کریں، ایصال ثواب کریں، صدقہ جاریہ کریں۔ یہ جو اہتمام کیا ہے WMO کی طرف سے اور آل پاکستان میں ان کی طرف سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، سب کو بلایا۔ آپ کا بھی شکریہ تشریف لائے۔ اب آئیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مرحومہ کے لیے دل کی دعا گہرے سے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے قرآن پاک ختم ہوئے اب تک، جتنی سورہ بقرہ پڑھی گئی، کل شریف پڑھے گئے اور کلمہ طیبہ پڑھا گیا، جو کچھ پڑھا گیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان نیکیوں کے ساتھ مجھ سمیت ہر ایک نیکی نیت کرتا ہے کہ مولا ہم نے بھی جو زندگی میں اپنی پوری لائف میں
جو ٹوٹے پھوٹے نیک کام کیے اس کو بھی تو قبول فرما لے، اور یہ سارے کے سارے اعمال کو قبول کر کے ہماری جانب سے یہ ہدیہ ہماری محرومہ کو پہنچے، اس لیے ہم سب اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہمارا یہ ہدیہ قبول فرما۔ اور سب سے پہلے ہمارا ہدیہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق، جو شان والا ہمارا نبی ہے اس شان سے بڑھ کر تو انہیں یہ ثواب کا عطیہ عنایت فرما دے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا، اور تمام اصحاب، تمام ازواج، تمام اہل بیت، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، بالخصوص عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر اور صلح حدیبیہ کے تمام صحابہ، درجہ بدرجہ سب کو ثواب پہنچا کر، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کو ثواب پہنچا کر، حضور سیدی و مولائی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین بدر الدین قطب الدین، شیخ معروف قرخی، شیخ احمد کبیر رفاعی، شیخ معقوم الدین سیلانی، حضرت خواجہ اویس کرنی، اور تمام اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، سلاطین، اولیاء، اصحاب کہف، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود آئیں گے، سب کو، پوری امت کو، اور بالخصوص ماں جان کو اس کا ثواب پہنچا، ہمارے حاجی ابوبکر شیخانی صاحب کو بھی، اور ان کی اہلیہ کو، ان شیخانی برادران کی امی جان کو، اور اس خاندان سے جتنے بھی لوگ چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، پھپھیاں، خالائیں، خالو، چچا، تایا، سب کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ، ہم سب کے بھی محرومین کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ آل پاکستان کے تمام اراکین جو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص WMA کے ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرزاق گاندھی صاحب، اور سارے محرومین کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ مرحومہ کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا دے، روشن مکان بنا دے، جنتی بچھونا دے دے، جنتی لباس دے دے، اور جنت کی کھڑکی کھول دے۔ ان کی قبر اتنی کشادہ ہو جائے کہ جہاں تک نظر جائے ان کی قبر کشادہ ہو جائے، انہیں کشادہ مکان بنا، قبر کو کشادہ مکان کر دے۔ تیرے پیارے حبیب کا جب جلوہ دیکھا ہوگا انہوں نے قبر میں سوالات کے وقت، تو یقیناً تیرے پیارے حبیب کی پہچان عاشقوں کو ہو ہی جاتی ہے۔ جو تیرے نبی کا ساری زندگی نام لیتے رہتے ہیں وہ کبھی پہچان سے محروم نہیں رہتے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ پہچان مصطفیٰ کی برکت سے ان کی قبر نور اللہ نور ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تیری رحمت سے۔ بس تجھ سے دعا ہے کہ قیامت کا دن بھی ان کے لیے آسان کر، حوض کوثر پر انہیں پیارے نبی کے ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے جام نصیب فرما، صراط پر ان کو آسانی کے ساتھ پل صراط میں گزرنا آسان کر دے، سیدھے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال نصیب ہو، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ان کو پروردگار عالم مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے، اور بے حساب ان کی مغفرت ہو، بے حساب مغفرت ہو۔ اور پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبے کا مقام عطا فرما۔ یہ دعائیں ہماری مرحومہ کو بھی ہوں، مرحومہ کے تمام خاندان والوں کو بھی ہوں، ہم سب کو بھی ہوں، اور رسول پاک کی پوری امت کے حق میں دعائیں قبول ہوں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔